یہودیوں کی جبرائیل سے دشمنی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، وہ انبیاء میں سے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے کوئی فرشتہ پیغام اور وحی لے کر آئے۔ ہم کہتے ہیں، تمہارا ساتھی کون ہے جس کی ہم تمہاری پیروی کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل۔ انہوں نے کہا، یہی تو وہ ہے جو جنگ اور قتال نازل کرتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر تم میکائیل کہتے جو بارش اور رحمت نازل کرتا ہے تو ہم تمہاری پیروی کر لیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ کلمات نازل فرمائے، آپ کہہ دیجئے، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے ہی تو یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا ہے اللہ کے حکم سے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوگا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ البقرہ 97 سے 98۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے دشمن تھے، اور یہی دشمنی انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے روکتی تھی، کیونکہ جو ان پر وحی لے کر آیا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ سچائی یہ ہے کہ ان سے دشمنی کینہ اور حسد سے پیدا ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ نبوت ان سے منتقل ہو کر اس امت وسط یعنی درمیانی امت کو مل گئی، اور یہ کہ جبرائیل علیہ السلام وہ مضبوط دین لے کر نازل ہوئے جو تمام دیگر ادیان کو منسوخ کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ معاملہ جبرائیل کا نہیں تھا، بلکہ معاملہ مکمل طور پر اللہ ہی کا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے ہی تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے اللہ کے حکم سے، یعنی اے محمد، جبرائیل امین نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی پہلی آسمانی کتابوں کی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، یعنی اس میں مومنوں کے لیے کامل ہدایت اور جنتوں کی خوشخبری ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آیت جبرائیل علیہ السلام کی عزت اور ان کی مخالفت کرنے والے ہر شخص کی مذمت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ، جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوگا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے تمام مخالفین کے لیے ایک دھمکی اور ڈانٹ ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بعض چیزوں سے دشمنی لازماً اللہ کی طرف سے بدلے میں دشمنی کو لازم کر لیتی ہے۔ بندے کی جانب سے اللہ سے دشمنی یہ ہے کہ وہ اس کی نافرمانی کرے اور اس کی اطاعت سے بچے، اور اس کے دوستوں اولیاء کے ساتھ دشمنی رکھے، اور بندے سے اللہ کی دشمنی یہ ہے کہ وہ اسے عذاب دے اور اس پر دشمنی کے اثرات ظاہر کرے۔ اگر کہا جائے تو اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کا ذکر الگ سے کیوں کیا، حالانکہ فرشتوں کا ذکر کرنا ان دونوں کو شامل کرتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے ان دونوں کے ذکر کو الگ سے ان کی عزت کے لیے کیا، اور اس لیے بھی کہ یہودیوں نے خاص طور پر انہی کا ذکر کیا تھا۔ چنانچہ وہی اس آیت کے نزول کا براہ راست سبب تھے، اور ان کا ذکر کرنا ضروری تھا تاکہ یہودی یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے تمام فرشتوں کی مخالفت نہیں کی۔ چنانچہ اللہ نے ان دونوں کا ذکر اس تفسیر کے جواب میں کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر معراج۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا جو ایک لمبا سفید رنگ کا جانور تھا، گدھے سے کچھ بڑا لیکن خچر سے چھوٹا۔ اس کا کھر اس جگہ پر زمین پر لگتا جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس پر سوار ہو کر اس کی پیٹھ بٹھائی یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسجد یعنی بیت المقدس میں داخل ہوا اور وہاں 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر میں باہر آیا اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک پیالہ شراب اور ایک پیالہ دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ کو منتخب کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت یعنی کہ راہ کو منتخب کر لیا۔ پھر وہ مجھے پہلے آسمان پر لے گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کے دروازے کے کھلنے کی درخواست کی۔ پوچھا گیا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، جبرائیل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، انہیں بلایا گیا ہے۔
चुनांचे हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया और मैंने वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को पाया। उन्होंने मुझे सलाम कहा और मेरे लिए भलाई की दुआ की। फिर वो हमें दूसरे आसमान पर ले गए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके दरवाजे के खुलने की दरख्वास्त की। पूछा गया, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मुहम्मद। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? उन्होंने कहा, इन्हें बुलाया गया है। चुनाचे हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया और मैंने वहाँ अपने चचाजाद भाई ईसा बिन मरियम और याहिया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को पाया। उन्होंने मुझे सलाम कहा और मेरे लिए भलाई की दुआ की। फिर वो मुझे तीसरे आसमान पर ले गए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके दरवाजे के खुलने की दरख्वास्त की। पूछा गया, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? उन्होंने कहा, इन्हें बुलाया गया है। चुनाचे हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया और मैंने वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाया। इन्हें तमाम खूबसूरती का आधा हिस्सा अता किया गया था। इन्होंने मुझे सलाम कहा और मेरे लिए भलाई की दुआ की। फिर वो हमें चौथे आसमान पर ले गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके दरवाजे के खुलने की दरख्वास्त की। पूछा गया, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? उन्होंने कहा, इन्हें बुलाया गया है। चुनाचे हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया और मैंने वहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम को पाया। इन्होंने मुझे सलाम कहा और मेरे लिए भलाई की दुआ की। अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाता है, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। फिर वो हमें पांचवें आसमान पर ले गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके दरवाजे के खुलने की दरख्वास्त की। पूछा गया, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? उन्होंने कहा, इन्हें बुलाया गया है। चुनाचे हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया और मैंने वहाँ हारून अलैहिस्सलाम को पाया। उन्होंने मुझे सलाम कहा और मेरे लिए भलाई की दुआ की। फिर वो हमें छठे आसमान पर ले गए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके दरवाजे के खुलने की दरख्वास्त की। पूछा गया, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? उन्होंने कहा, इन्हें बुलाया गया है। चुनाचे हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया और मैंने वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को पाया। उन्होंने मुझे सलाम कहा और मेरे लिए भलाई की दुआ की। फिर वो हमें सातवें आसमान पर ले गए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके दरवाजे के खुलने की दरख्वास्त की। पूछा गया, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? उन्होंने कहा, इन्हें बुलाया गया है। चुनाचे हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया और मैंने वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पाया, जो बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए थे। हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इसकी ज़ियारत को आते हैं, फिर दोबारा इसकी तरफ लौट कर नहीं आते। फिर वो मुझे सिदरतुल मुंतहा के पास ले गए, जिसके पत्ते हाथी के कानों की मानिंद थे और उसके फल मट्टी के घड़ों की तरह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो अल्लाह के हुक्म से ढांप लिया गया तो उस पर एक तब्दीली तारी हो गई। फिर अल्लाह की मखलूक में से कोई भी उसकी इंतहाई खूबसूरती की वजह से उसकी तारीफ करने पर कादिर नहीं हो सकता। अल्लाह ने मुझ पर वो वही नाजिल फरमाई जो उसने नाजिल फरमाई और हर दिन और रात में 50 नमाजें मुझ पर फ़र्ज़ कीं। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास नीचे उतरा। उन्होंने कहा, आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा, 50 नमाजें। उन्होंने कहा, अपने रब के पास वापस जाइए और उससे इसमें तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त कीजिए। आपकी उम्मत हरगिज़ इसकी ताकत नहीं रखती। मैंने बनी इसराइल के साथ अपने तजुर्बे से जान लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब के पास वापस गया और कहा, ए रब, मेरे लिए मेरी उम्मत के हक़ में इसमें तख़फ़ीफ़ फरमा दीजिए। तो उसने मेरे लिए 5 नमाजें कम कर दीं। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आया और कहा, उसने मेरे लिए 5 कम कर दी हैं। उन्होंने कहा, आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती। अपने रब के पास वापस जाइए और उससे इसमें तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब तबारक व तआला और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान बार बार आने जाने लगा, यहाँ तक कि अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद, ये हर दिन और रात में 5 नमाजें हैं, लेकिन हर नमाज 10 के बराबर है। इस तरह वो 50 नमाजें बनती हैं। जो शख्स किसी नेकी का इरादा करे और उसे ना करे, उसके लिए 1 नेकी लिख दी जाएगी। अगर वो उसे करे तो उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी।
جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور اسے نہ کرے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جائے گا، اگر وہ اسے کرے تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس نیچے اترا اور انہیں اطلاع دی تو انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا میں اپنے رب کے پاس اس قدر بار بار جا چکا ہوں کہ میں اس کے سامنے شرمندہ ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا، قاضی عیاض نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آسمان کے حقیقی دروازے ہیں جن پر پہرے دار سینٹریز تعینات ہیں، اور اس میں داخلے سے پہلے اجازت لینے کی ضرورت کا ایفرمیشن یا اقرار بھی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رہی بات آسمان کے پہرے داروں کے الفاظ کیا انہیں بلایا گیا ہے کا، تو اس کا مطلب ہے کیا تمہیں انہیں معراج کے سفر پر آسمانوں میں لے جانے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ یہ سوال مشن یعنی نبوت اور میسج یعنی رسالت کے بنیاد کے بارے میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پھر وہ مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے کبھی ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی ال کے ساتھ آتا ہے اور بعض روایات میں سدرۃ المنتہا کے طور پر آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مفسرین اور دیگر علماء نے فرمایا ہے کہ اسے سدرۃ المنتہا یعنی انتہا کا بیر درخت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فرشتوں کا علم وہاں جا کر رک جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا وہاں سے آگے کوئی جانے پر قادر نہیں تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس پر وہ چیزیں پہنچتی ہیں جو اس کے اوپر سے اس پر اترتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے نیچے سے اس تک چڑھ کر آتی ہیں۔